آنے والی عبارت ہے اس کا خلاصہ ما حصل میں نے بتانا کل شروع کیا تھا، اور کچھ حصہ میں نے بتا بھی دیا تھا آپ کو، ہے نا؟ چلیے تو باقی انشاءاللہ آج پھر سے اس کو جانیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ صلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ میری آواز سب کو آ رہی ہے نا؟ پہنچ رہی ہے؟ چلیے، تو یہ جو عبارت ہے اس کا حاصل یہ کہ وہ پانی جس میں بغیر خون کا کوئی جانور گر کر مر جائے، خون سے مراد دم مسفوح، تو اس پانی سے طہارت کا کیا حکم ہے؟ جی اسی کو یہاں پر بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کل میں نے بتایا تھا کہ ہمارے نزدیک کیا حکم ہے اور شواف حضرات کے یہاں کیا حکم ہے، ٹھیک؟ تو پانی میں ایسا جانور مر گیا جس میں بہنے والا خون نہ ہو، یعنی دم مسفوح نہ ہو، تو اس کے مر جانے سے پانی ناپاک نہیں ہوگا، اس کی موت سے پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ جیسے مچھر ہے، مکھی ہے یا بھڑ ہے، ہاں جی، اور بچھو وغیرہ ہے، یہ ہمارا کہنا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے جانوروں کے پانی میں مر جانے سے بھی پانی کیا ہوتا ہے؟ ناپاک ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے دلیل امام شافعی رحمہ اللہ کی میں نے بتائی تھی آپ کو کہ یہ جو جانور ہیں حرام ہیں، جی یہ جانور کیا ہیں؟ حرام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے حرمت علیکم المیتۃ، حرمت علیکم المیتۃ، اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ تحریم اگر بطور کرامت اور بزرگی نہ ہو تو وہ کس کی علامت ہے؟ نجاست کی علامت ہے۔ اگر تحریم بطور کرامت اور بزرگی نہ ہو تو وہ کس کی علامت ہے؟ نجاست کی علامت ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ جو بتایا یہاں پر کہ بطور کرامت نہ ہو تحریم، تو اس سے آدمی کو خارج کر دیا، کیونکہ آدمی کی جو حرمت ہے نا، انسان کی جو حرمت ہے وہ بطور کرامت ہے، بطور نجاست نہیں ہے۔ اس کی کرامت اور اس کی شرافت کی وجہ سے حرمت آئی ہوئی ہے، کس کی؟ انسان کی۔ چلیے، تو بطور کرامت یا عربی میں بطریق الکرامتی، ابھی آپ دیکھیں گے عبارت میں بطریق الکرامتی یہ لکھا ہوگا، تو خارج کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ آدمی اگر جنبی نہ ہو اور وہ پانی میں گر کے مر گیا تو اس کی موت سے پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان اور آدمی کی جو تحریم ہے وہ بطور کرامت ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی اچھا، اور دوسری بات میں نے یہ بتائی تھی آپ کو یہیں پر کہ اگر شہد کی مکھی کے بچے شہد کے چھتے میں مر گئے یا پھلوں کے کیڑے پھل میں مر گئے تو اس سے نہ تو شہد ناپاک ہوگا اور نہ ہی پھل ناپاک ہوں گے، پھل کی طہارت پر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ کیوں؟ کیونکہ عقلاً اور قیاساً یہ بھی جو ہے ناپاک ہونا چاہیے، پھل اور شہد۔ عقل کا تقاضا تو یہ تھا، جی قیاس کا تقاضا تو یہی تھا، کیا؟ کہ یہ چیزیں بھی نجس ہوں، یعنی کہ پھل اور شہد،
ضرورت کی وجہ سے ان کو پاک قرار دیا گیا ہے. جی ضرورت کے تحت ان کو مباح قرار دیا گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ ضرورت کے متعلق میں نے بتایا فقہ کا ایک مشہور ضابطہ ہی ہے، ایک فقہ کا اصول ہے، کیا؟ الضرورات تبیح المحظورات، یعنی ضرورتیں ممنوع چیزوں کو بھی کیا کر دیا کرتی ہیں؟ مباح کر دیا کرتی ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ چلیے، تو ضرورت کے پیش نظر جو ہے اس کو کیا قرار دیا گیا ہے؟ پاک قرار دیا گیا ہے، حلال اور مباح قرار دیا ہے. ٹھیک، ورنہ قیاس کا تقاضا تو یہ تھا، عقل کا تقاضا تو یہ تھا کہ یہ بھی کیا ہو جاتے؟ ناپاک ہو جاتے، ہے نا، امام شافعی رحمہ اللہ کے بقول. اچھا ٹھیک ہے، تو یہ دلیل تھی امام شافعی رحمہ اللہ کی جو آپ نے سنی. اب اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں ہماری دلیل کی طرف. ہماری دلیل کیا ہے اس سلسلے میں؟ کیونکہ ہمارا کہنا کیا ہے؟ ہمارا کہنا یہ ہے کہ ایسی جانوروں کی موت سے پانی کی طہارت پر کوئی آنچ نہیں آئے گی. ایسے جانوروں کے پانی میں گر کر مر جانے سے پانی ناپاک نہیں ہوگا. ایسے جانوروں کے جن میں دم مسفوح نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہماری دلیل کیا ہے؟ ہماری دلیل حضرت سلمان فارسی والی حدیث ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ والی حدیث. وہ حدیث کیا ہے اس کا میں ترجمہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس برتن کے بارے میں دریافت کیا گیا جس میں کھانے پینے کی چیزیں ہوں اور اس میں وہ جانور گر کے مر جائیں جس میں بہنے والا خون نہ ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ اس کا کھانا پینا حلال ہے اور اس سے وضو کرنا بھی جائز ہے. بات سمجھی؟ ٹھیک، تو یہ پہلی دلیل ہے ہماری، حضرت سلمان فارسی والی حدیث. ٹھیک ہے جی، کتاب میں آپ کو وہ حدیث مختصر ملے گی مگر پوری حدیث یوں ہے. ان سلمان رضی اللہ عنہ قال سئل عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن اناء. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے جی، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس برتن کے بارے میں دریافت کیا گیا فیہ طعام و شراب، ان کے جس میں کھانا اور پانی ہو، یعنی جس میں کھانے پینے کی چیزیں ہوں. یموت فیہ ما لیس لہ دم سائل، اس میں ایسا جانور گر کے مر جائے جس میں دم سائل بہنے والا خون نہ ہو. فقال، تو سرکار نے فرمایا هو الحلال اکلہ وشربہ، اس کا کھانا پینا سب کیا ہے؟ حلال ہے. والوضوء منہ، اور اس سے وضو کرنا بھی جائز ہے. بات سمجھی؟ چلیے، تو یہ ہماری پہلی دلیل ہو گئی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ والی حدیث. اچھا، اس سلسلے میں ہماری ایک دوسری دلیل بھی ہے جو کہ عقلی دلیل ہے. کیا ہے؟ عقلی دلیل ہے، دھیان سے سننا. دوسری عقلی دلیل ہماری کیا ہے کہ دیکھیے، اصل ناپاک کرنے والی چیز جانور کی موت کے وقت دم سائل کا پانی کے اجزاء سے ملنا ہے. یعنی اصل جو ناپاک کرنے والی چیز ہے نا وہ کیا ہے؟ کیا ہے جی؟ وہ جانور کی موت کے وقت اس کے دم سائل کا کس کے ساتھ مل جانا ہے؟ پانی کے اجزاء کے ساتھ. یعنی جب جانور پانی میں گر کے مر رہا ہوتا ہے تو اس وقت دم سائل جو ہے وہ پانی کے اجزاء کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے؟ مل جاتا ہے، اس میں گھل جاتا ہے. لیکن جب ان جانوروں میں یعنی کہ جو بچھو ہے یا مکھی وغیرہ ہے ان میں بہنے والا خون ہوتا ہی نہیں ہے، دم سائل تو ہوتا ہی نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے مرنے سے پانی میں خون کا اختلاط بھی نہیں ہوگا نا جی. ان کے مرنے سے خون کا اختلاط ہوگا پانی کے اجزاء سے؟ نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر دم سائل تو ہوتا ہی نہیں ہے. تو جب اختلاط دم نہیں ہوگا تو پانی بھی ناپاک نہیں ہوگا. بات سمجھیں آپ؟ کیوں؟ کیونکہ پانی کو ناپاک کرنے والی اصل چیز کیا ہے؟ جانور کی موت کے وقت
دم سائل کا پانی کے اجزاء کے ساتھ ملنا، پانی سے اس کا اختلاط. تو جب ان جانوروں میں یعنی کہ مچھر، یہ بچھو وغیرہ میں دم سائل ہوتا ہی نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے ان کے مرنے سے پانی میں اختلاط بھی ان کا نہیں ہوگا، اور جب اختلاط دم نہیں ہوگا تو پھر پانی بھی ناپاک نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ ہماری دوسری عقلی دلیل تھی. چلیے دیکھیے ترجمہ. فرماتے ہیں آپ کے سامنے کون سا پیج کھلا ہوا ہے؟ پیچھے کا کھلا ہے نا کہ نہیں کھلا ہے؟ صفحہ نمبر 36 کھل گیا. چلیں کھلا ہے. نیچے والی سطر دیکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال فرماتے ہیں وَمَوْتُ مَا لَيْسَ لَهُ نَفْسٌ سَائِلَةٌ، اور اس جانور کا لیس لہو کہ جس میں نہ ہو نفس سائلۃ بہنے والا خون. یہاں پر یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ متن میں جو یہ نفسن لفظ آیا ہوا ہے نا، نفسن سے مراد کیا ہے؟ خون. کیا ہے؟ خون. جی ہاں، اسی لیے ترجمہ آپ کیا کریں گی؟ اور پانی میں اس جانور کا مرنا جس میں بہنے والا خون نہیں ہوتا، لا ينجسہ، وہ پانی کو ناپاک نہیں کرتا. کالبقی، جیسے کہ مچھر، والذبابی اور مکھی، والزنابیر اور بھڑیں. زنبور کی جمع ہے زنابیر. زنبور کا معنی ہوتا ہے بھڑ. ہاں جی، جس کو بھڑ بولتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ شہد کی مکھی کی طرح آپ نے دیکھا ہوگا، ایسے ہی ہوتا ہے. ہاں چلیے، تو جیسے کہ کون؟ مچھر، مکھی اور بھڑیں، والعقرب ونحوها، اور بچھو وغیرہ. وقال الشافعی رحمہ اللہ تعالی، اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لأن التحریم لا بطریق الکرامت آیت النجاست. کیا فرماتے ہیں؟ ہاں یہ چھوٹ گیا ہے. وقال الشافعی رحمہ اللہ تعالی، اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یفسدہ، کہ ان کی موت جو ہے پانی کو کیا کر دیتی ہے؟ فاسد کر دیتی ہے، یعنی پانی کو ناپاک کر دیتی ہے. کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ جی دلیل کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں لِأَنَّ التَّحْرِيمَ لَا بِطَرِيقِ الْكَرَامَةِ آیَةٌ لِلنَّجَاسَةِ، کیونکہ وہ تحریم جو کرامت کے طور پر نہ ہو، بزرگی کے طور پر نہ ہو، وہ نجاست کی علامت ہوتی ہے. بخلاف دود النحل والسوس الثمار، برخلاف کس کے؟ برخلاف شہد کی مکھیوں کے بچوں کے اور پھلوں کے کیڑوں کے. یہاں پر ہے دود النحل مانا ہوتا ہے شہد کی جو مکھیاں ہیں نا، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے. دودھ کا ویسے تو مانا ہوتا ہے کیڑا. ہاں جی ہاں، تو یہاں پر اس سے مراد ہے دود النحل. آگے نحل بھی آ رہا ہے نا، اس لیے اس کا معنی کیا ہوگا؟ شہد کی مکھیوں کے چھوٹے چھوٹے بچے. سوس معنی کیا ہوتا ہے؟ جی سوس کا معنی بھی ہوتا ہے کیڑے، لیکن کون سے کیڑے؟ پھل والے کیڑے. ہاں پھل والے. دیکھو ہر ایک کے لیے الگ الگ لفظ آتا ہے عربی میں، بے شمار الفاظ، اور ہر ایک کے لیے الگ الگ. جیسے کہ اب دیمک ہے، دیمک کے لیے ارضتن لفظ آتا ہے. کیا آتا ہے؟ ارضتن، ہے نا. تو گیہوں میں جو گن ہوتا ہے، گیہوں وغیرہ میں کیا ہوتا ہے؟ گن بولتے ہیں نا جس کو. ہاں اس کے لیے سوسن کا لفظ استعمال ہوتا ہے اس کیڑے کے لیے، جس کو ہم گن بولتے ہیں، ہے نا. دیمک بھی تو ایک کیڑا ہے، اس کو ارضتن بولتے ہیں، اس کو سوسن بولتے ہیں جی. اور دوسرے جو ہوتے ہیں کیڑے اس کو دودن بولتے ہیں. بہرحال چلو،
تو بخلاف دود النحل والسوس الثماری، برخلاف کس کے؟ شہد کی مکھیوں کے بچوں کے اور پھلوں کے کیڑوں کے. کیا مطلب؟ میں بتا چکا ہوں آپ کو. بخلافی سے کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ کہ شہد کی مکھی اگر ہاں، جائے تو ناپاک، یعنی امام شافعی رحمہ اللہ نے یہ فرمایا نا کہ ایسے جانوروں کی موت سے پانی وغیرہ کیا ہو جاتا ہے؟ ناپاک ہو جاتا ہے. جن میں دم سائل نہ بھی ہو تو بھی ان کی موت سے پانی وغیرہ کیا ہو جائے گا؟ ناپاک ہو جائے گا. تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو شہد کی مکھیوں کے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ شہد میں کبھی کبھار شہد کے چھتے ہی میں مر جاتے ہیں، تو شہد ناپاک ہونا چاہیے. ہاں جی. اور پھلوں میں تو کیڑے ہوتے ہی ہیں چھوٹے چھوٹے، تو وہ بھی پھلوں میں مر جاتے ہیں، تو پھلوں کو بھی کیا ہونا چاہیے؟ ناپاک ہونا چاہیے. لیکن امام شافعی رحمہ اللہ اس کا کیا کرتے ہیں؟ استثناء کرتے ہیں. کیوں جی؟ ورنہ عقل کا تقاضا تو یہ تھا، قیاس کا تقاضا تو یہی تھا کہ ان کی موت سے بھی، یعنی شہد کی مکھیوں کے چھوٹے بچوں کے چھتے میں مر جانے سے شہد کیا ہونا چاہیے؟ ناپاک ہو جانا چاہیے. اور پھلوں کے جو کیڑے ہیں وہ پھلوں میں مر جائیں تو پھل پورے کیا ہونے چاہیے؟ ناپاک ہونے چاہیے. لیکن ضرورت کے تحت جو ہے ان کو حلال قرار دیا گیا ہے، مباح قرار دیا گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ فقہ کا میں نے بتایا نا اصول ہے مشہور، الضرورات تبیح المحظورات. سمجھیں آپ؟ چلیے دیکھیں، بخلاف دود النحل والسوس الثماری، برخلاف شہد کی مکھیوں کے بچوں اور پھلوں کے کیڑوں کے، لأن فیہ ضرورہ، اس لیے کہ اس میں کیا ہے جی؟ ضرورت ہے نا. یہاں تک یہ دلیل ہو گئی کس کی؟ امام شافعی رحمہ اللہ کی. ولنا سے ہماری دلیل بتا رہے ہیں. ولنا قولہ علیہ السلام فیہ، اور ہماری دلیل اس سلسلے میں، فیہ اس سلسلے میں، یعنی جو مسئلہ بتایا گیا ہے اس سلسلے میں. ٹھیک ہے جی. تو ہماری دلیل اس سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. کیا؟ ھذا ھو الحلال اکلہ وشربہ، کہ یہی ہے وہ جس کا کھانا پینا، والوضوء منہ، اور اس سے وضو کرنا، سب کیا ہے؟ حلال ہے. یہاں پر حدیث کا کچھ ہی حصہ ہے، پوری حدیث میں نے آپ کو بتا دی تھی پہلے ہی، ہے نا جی؟ ہاں یہاں پر جو ہے مختصر سی وہ حدیث ہے، حدیث کا کچھ حصہ ہے، پوری حدیث نہیں ہے. کامل حدیث کیا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی تھی. ٹھیک ہے. اچھا، یہ پہلی دلیل ہوئی حدیث پاک حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی. یہ حدیث کامل حدیث میں نے بتا دی تھی. یہ پہلی دلیل ہے ہماری، ہے نا. سرکار سے جو ہے دریافت کیا گیا تھا ایسے پانی وغیرہ کے بارے میں جس میں وہ جانور گر کے مر جائیں جن میں دم مسفوح ہوتا نہیں ہے. تو سرکار نے جواباً یہ ارشاد فرمایا تھا، کیا؟ ھذا ھو الحلال اکلہ وشربہ والوضوء منہ، یہی ہے کہ جس کا کھانا پینا اور اس سے وضو کرنا سب کیا ہے؟ حلال ہے. اچھا، وَلِأَنَّ سے ہماری دوسری دلیل بتا رہے ہیں. دوسری کون سی دلیل؟ عقلی دلیل. میں نے بتایا تھا نا کہ ہماری ایک دوسری عقلی دلیل بھی ہے. ہاں جی. تو ہماری عقلی دلیل کیا ہے؟ وَلِأَنَّ سے بتا رہے ہیں، وَلِأَنَّ الْمُنَجِّسَ هُوَ اخْتِلَاطُ الدَّمِ الْمَسْفُوحِ بِأَجْزَائِهِ عِنْدَ الْمَوْتِ. کیا ترجمہ ہوا؟ اور اس وجہ سے بھی کہ ناپاک کرنے والی چیز وہ کیا ہے؟ دم مسفوح کا مل جانا ہے، بِأَجْزَائِهِ، اس سے، اس کے اجزاء سے، یعنی کس کے اجزاء سے؟ پانی کے اجزاء سے، ہے نا جی. عند الموت، کب؟ موت کے وقت. سمجھی؟ اور اس وجہ سے بھی کہ دم مسفوح کا جانور کی موت کے وقت پانی کے اجزاء کے ساتھ ملنا ہی پانی کو کیا کر دیتا ہے؟ ناپاک کر دیتا ہے نا. حتی حل المزکا، یہاں تک کہ ذبح کیا ہوا جانور کیا ہو جاتا ہے؟ حلال ہو جاتا ہے.
صاحب ہدایہ نے جو عقلی دلیل یہاں پر پیش کی ہے نا، اس عقلی دلیل کو ایک مثال کے ذریعے مزید مستحکم کر رہے ہیں، مضبوط کر رہے ہیں عقلی دلیل کو ایک مثال دے کر. سمجھیں آپ؟ صاحب ہدایہ نے عقلی دلیل دی یہاں پر. کیا عقلی دلیل دی؟ کہ بھائی اصل جو ناپاک کرنے والی چیز ہے وہ کیا ہے؟ جانور کی موت کے وقت اس کے دم مسفوخہ پانی کے ساتھ، پانی کے اجزاء کے ساتھ مل جانا، یہ اصل جو ہے پانی کو ناپاک کرنے والی چیز ہے نا. تو جب ان جانوروں میں دم مسفوخ ہوتا ہی نہیں ہے تو پھر اختلاط کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو جب اختلاط دم ہی نہیں ہوگا تو پانی وغیرہ ناپاک بھی نہیں ہوگا. تو یہ جو عقلی دلیل صاحب ہدایہ نے پیش کی ہے، اس عقلی دلیل کو ایک مثال کے ذریعے وہ کیا کر رہے ہیں؟ مستحکم کر رہے ہیں، اس کو مضبوط کر رہے ہیں. کیا فرماتے ہیں کہ دیکھو ذبح کیا ہوا جانور کیا ہو جاتا ہے؟ حلال ہو جاتا ہے. کیوں حلال ہوتا ہے بتاؤ؟ ذبح کیا ہوا جانور حلال کیوں ہو جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس میں سے جتنا بھی دم مسفوح ہو جاتا ہے نا، وہ ذبح کرنے کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے؟ خارج ہو جاتا ہے. تو جب دم مسفوح ہونے کے بعد نکل جانے سے جانور کیا ہو جاتا ہے؟ حلال ہو جاتا ہے. تو وہ جانور جن میں سرے سے دم مسفوح ہوتا ہی نہیں ہے، وہ تو بدرجہ اولا کیا رہے گا؟ پاک رہے گا. نہیں سمجھی؟ کہ وہ جانور کہ جس میں دم مسفوح تھا لیکن ذبح کرنے کے بعد وہ پورا دم مسفوح کیا ہو گیا؟ نکل گیا. تو جن میں دم مسفوح تھا ذبح کرنے کی وجہ سے پورا دم مسفوح نکل گیا، اور نکل جانے کی وجہ سے وہ جانور کیا ہو جاتے ہیں؟ حلال ہو جاتے ہیں. تو وہ جانور کہ جن میں سرے سے دم مسفوح ہوتا ہی نہیں ہے، تو پھر وہ جانور تو بدرجہ اولا کیا رہیں گے؟ پاک رہیں گے. سمجھی نا؟ ہاں. تو دیکھو، تو اسی عقلی دلیل کو مضبوط کر رہے ہیں ایک مثال دے کر. حتی حل المزکى، یہاں تک کہ ذبح کیا ہوا جانور کیا ہو جاتا ہے؟ کیا ہو جاتا ہے؟ حلال ہو جاتا ہے. مزکى اس میں مفعول ہے، زکا یزکی سے، اس کا معنی ہوتا ہے ذبح کرنا. کیا معنی ہوتا ہے؟ ذبح کرنا. ہاں. تو مزکى اس میں مفعول ہے باب تفعیل سے. زکا یزکی معنی ہوتا ہے پاک کرنا. پاک کرنا یعنی ذبح کرنا، کیونکہ ذبح کرنے سے جانور کیا ہوتا ہے؟ حلال ہوتا ہے نا، پاک ہو جاتا ہے. چلو، حتی حل المزکى، یہی وجہ ہے کہ ذبح کیا ہوا جانور کیا ہو جاتا ہے؟ حلال ہو جاتا ہے. لانعدام الدم فیہ، لانعدام الدم فیہ، اس میں خون کے نہ ہونے کی وجہ سے، اس میں خون کے باقی نہ رہ جانے کی وجہ سے. سمجھیں آپ؟ ولا دم فیہا، اور ان میں تو خون ہوتا ہی نہیں ہے. ولا دم فیہا، اور ان میں تو خون ہوتا ہی نہیں ہے. کن میں؟ یہ جو ابھی اوپر بتائے، مکھی، مچھر وغیرہ. ہاں جی، خون ہوتا نہیں مطلب وہی دم مسفوح نہیں ہوتا ہے نا جی. اور ان جانوروں میں تو یہ خون ہوتا ہی نہیں ہے. والحرمة ليست من ضرورتها النجاسة كالطين. اچھا، والحرمة سے کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ یہاں سے امام شافعی رحمہ اللہ کے استدلال کا جواب دے رہے ہیں. امام شافعی رحمہ اللہ نے استدلال کیا تھا، یاد ہے آپ کو؟ کیا استدلال کیا تھا انہوں نے؟ کہ اگر تحریم بطور کرامت نہ ہو تو وہ کس کی علامت ہوتی ہے؟ نجاست کی علامت. یعنی جو چیز حرام ہوگی وہ چیز کیا ہوگی؟ نجس بھی ہوگی. یہ مطلب ہوا اس کا، ہے نا جی. تحریم اگر بطور کرامت نہ ہو تو وہ کس کی علامت ہوتی ہے؟ نجاست کی علامت ہوتی ہے. یہ استدلال کیا تھا نا امام شافعی رحمہ اللہ نے. تو امام شافعی رحمہ اللہ کے استدلال کا جواب دے رہے ہیں. کہاں سے؟ والحرمۃ سے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے جو یہ فرمایا کہ تحریم بطور کرامت نہ ہو تو پھر وہ جو ہے نجاست کی کیا ہے؟ علامت ہے. یہ درست نہیں ہے. کیونکہ حرام ہونے والی چیز کے لیے ناپاک ہونا ضروری نہیں ہے. حرام ہونے والی چیز کے لیے ناپاک ہونا ضروری
نہیں ہے. نہیں سمجھی آپ؟ نہیں. یعنی حاصل جواب یہ ہے کہ حرمت کے لوازم میں سے نجاست نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ جو چیز حرام ہو وہ نجس بھی ہو یہ ضروری نہیں ہے. نہیں. جیسے دیکھو مٹی. مٹی مٹی کیا ہے جی؟ حرام ہے. حرام. لیکن کیا مٹی ناپاک ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے. ایسے ہی کوئلہ کھانا کیا ہے جی؟ حرام ہے نا جی. جی. مٹی کھانا کیا ہے جی؟ حرام ہے. کوئلہ کیا ہے؟ حرام ہے. مگر ان میں سے کوئی بھی چیز ناپاک ہوتی ہے؟ ناپاک نہیں ہوتی ہے. تو پتا کیا چلا کہ بھائی جو چیز حرام ہو وہ نجس بھی ہو، جیسا کہ امام شافعی فرماتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے. سمجھی نا؟ تو چلو امام شافعی رحمہ اللہ کے استدلال کا جواب دے رہے ہیں یہاں پر. والحرمت لیست من ضرورتها النجاست، اور حرمت کے لیے نجاست ضروری نہیں ہے. کالطین، جیسے کہ مٹی. جیسے کہ کون؟ مٹی. تو مٹی دیکھو، اور میں نے بتایا جیسے کہ کوئلہ ہے یہ حرام ہے، مگر یہ چیزیں ان میں سے کوئی بھی چیز ناپاک نہیں ہے. تو جو چیز حرام ہو وہ ناپاک بھی ہو ایسا کچھ ضروری نہیں ہوتا ہے. چلیے ٹھیک ہے، یہاں تک یہ بات ختم ہو گئی، یہ مسئلہ بھی ختم ہو گیا. اب آگے آنے والی جو عبارت ہے اس میں دوسرا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. ہاں چلیے بس یہاں تک، وہ کل انشاءاللہ پڑھیں گے. ٹھیک.